السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے، آج میں آپ کے سامنے استقبال رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں، رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، رمضان المبارک میں کیسے داخل ہوں۔ جیسے آپ سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں، امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کی دنیاوی جو بھی کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھانے کی تیاری کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے دنیاوی کاموں میں تیاری کرتے ہیں، اسی طرح عبادت میں بھی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او ہو یو بلیو فاسٹنگ از prescribed to you as it was prescribed to those before you that you may learn piety and righteousness۔ تو سوم جو ہے یہ سیام کی جمع ہے، تو سیام جمع ہے سوم کی، سوم سنگولر ہے اور سیام جو ہے پلورل ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ الامساک عن الشیء، ومنہ قول سبحانہ وتعالی وان نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، حضرت مریم علیہ السلام، یعنی امساک عن الکلام۔ تو شرع میں امساک عن المفطرات الطعام والشراب والجماع، یعنی طلوع فجر سے غروب شمس تک الی غروب الشمس، کہ انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور امر زوجیت سے روکے رکھے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں کہ رب کائنات نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے گئے، یہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے روزے کے مقصد کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر فرمایا کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، یعنی بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قیام سے سوائے یعنی نیند ضائع کرنے کے کچھ نہیں ان کے پلے پڑتا، یعنی جاگنے کی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کس طریقے سے کر سکتے ہیں، اپنی طہارت کی پاکیزگی کے ذریعے، اپنی جسم کی صفائی کے ذریعے، اپنے روح کی صفائی کے ذریعے، اپنے قلب کی صفائی کے ذریعے، اپنی فکر کی صفائی کے ذریعے ایک پلان بنا لیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے کہ اتنے قرآن کی ہم نے تلاوت کرنی ہے، اتنی تفسیر پڑھنی ہے، اتنی سیرت کی کتاب پڑھنی ہے، اتنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنا ہے، اتنی حدیثوں کو ہم نے حفظ کرنا ہے، اتنی آیات کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے، اتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اتنا صدقہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، اتنی لوگوں کی مدد کرنی ہے، اتنے لوگوں کو روزہ افطار کروانا ہے، ان کے ساتھ یعنی اپنا اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہوا ہے اس کو شیئر کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی انسان کو نعمتیں دی ہیں، یعنی اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی ایمان اور ثواب کے اجر کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے اس کے پچھلے اور اگلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو آپ اس سے تصور کریں کہ پھر یہ رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جیسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے واضح اور روشن دلائل ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، کتاب ہے۔ پھر فرمایا حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یعنی اس حدیث پاک میں رب کائنات نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔
پھر آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنہ غلقت ابواب النار. جب رمضان مبارک کا آغاز ہوتا ہے رحمت خداوندی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. آپ کا یہ فرمان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آغاز رمضان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں موسلادھار بارش کی طرف برسنی شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح بارش جو ہے وہ مردہ زمین کو زندگی عطا کرتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک مومن کے دلوں کو زندہ کرتا ہے. تو رمضان کی جو رحمتوں کی بارش سے اہل ایمان کے اعمال میں بہار آ جاتی ہے. نفلی عبادت کا جو اجر و ثواب ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ہر فرض کا اجر 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. جنت کے دروازے کھول کر خدا رحمان الرحیم اپنے بندوں کو پکارتا ہے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض. ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، آگے بڑھو، اپنے رب کی بخشش اور مغفرت